غرق کر کے رکھ دیتے ہیں، ادھر سوئی مار ادھر سوئی مار، 10 دفعہ بعض اوقات حشر کر کے رکھ دیتے ہیں، زور نال نہ پوجی ادھر ایدو نہ پوجی ایدو نہ پوجی ایدو خبر، وہ جگہ ہی نہیں ابھرتی. اور کتنی بڑی آنکھ ہے، 13 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں اس ایک آنکھ میں دیکھنے کے لیے، 13 کروڑ، اس میں 26 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں، اور پھر وہ دیکھ نہیں سکتا، اور اوپر ادھر چلی جاتی سرنج، کبھی ادھر چلی جاتی. اس رات کے اس تاریک اندھیرے میں وہ پہلی ہی دفعہ ٹٹول لیتا ہے یہاں سے مجھے غذا ملنے والی. تو جو ہی اسے وہ جگہ تک پہنچتا ہے تو پھر وہاں وہ یوں آری چلاتا، اس کے جبڑے میں دانت ہیں، بڑے حقیر سے دانت ہیں، لیکن ہماری جلد کو کاٹنے کے لیے کافی. وہ جو میں درد ہوتا ہے نا، مچھر نے کاٹا، اس 1-2 سیکنڈ میں یہ سارا کام ہوتا ہے، جس کو میں 4-5 منٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یوں کر کے وہ آری کی طرح اس طرح چلاتا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ کھال کٹتی ہے، وہ جگہ کٹتی ہے، وہ اس میں سے خون باہر آتا ہے. وہ اتنا چھوٹا سا سوراخ ہے کہ خون کا جو اندر جو مادہ ہے جیلیٹن ٹائپ، وہ فوراً اس کو بند کر دیتا ہے. انسانی خون میں اللہ نے ایک مادہ رکھا ہے، جو ہی زخم ہوتا ہے تو وہ باہر آ کر زخم کو بند کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ ہی خون بند ہو جاتا ہے، اس پر ایک تہ جم جاتی ہے. وہ اللہ کا ایک آٹومیٹک سسٹم ہے. اگر یہ نہ ہو تو تھوڑے سے زخم سے نکلا ہوا خون سارا بدن خالی ہو جائے. تو بڑے سے بڑا زخم ہو، تھوڑی دیر کے بعد خون اپنے آپ ایک تانا بانا جال بن کر خون کو چلنے سے روک دیتا ہے. یہ مچھر کو کس نے بتایا ہے کہ یہ کام بھی ہے، تیرا سارا کام ضائع ہو جائے گا اگر یہ اس نے اوپر جال بن دیا، تو تیرے میں تو طاقت نہیں کہ تیری سونڈ اس کو توڑ سکے. تو پھر ادھر وہ کٹ لگاتی ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے گلے میں 2 چھوٹے چھوٹے سپریئر ہیں، ان کا وہ اوپر سپرے کرتے ہیں. اس میں ایک مادہ ہے، ایک دوا ہے جو ہمارے اس سسٹم کو توڑ دیتا ہے اور خون کو پتلا کر دیتا ہے، اور وہ جو اس میں ایک جیلیٹن ٹائپ جیلی ٹائپ مادہ ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. یہ سب کچھ 1-2 سیکنڈ میں ہوتا ہے. کاٹتی ہے، سپرے کرتی ہے، اس سپرے کرنے سے وہ اندر وہ جو جیلی ہے وہ پھیل جاتی ہے، وہ پتلی ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ پھر یہ اپنی سرنج کے اوپر سے کور ہٹاتے ہیں. اس کی سرنج ہمیشہ چھپی ہوتی ہے. جب اس نے نکالنا ہوتا خون تو پھر اپنے کور کو پیچھے ہٹاتے ہیں، اور پھر اندر ڈالا، سک کیا، نکالا، پھر اپنی سرنج کو چھپایا. جیسے یہ سرنج ہماری نا اوپر ڈھکن لگا ہوتا ہے کہ یہ کہیں خراب نہ ہو جائے، سیپٹک نہ ہو جائے. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ فضا میں نقارہ بجاتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے کہ اب تم نے جو کرنا ہے میرا کر لو، میں نے اپنا کام دکھا دیا ہے. یہ اتنا لمبا چوڑا علم کا سلسلہ کون سکھاتا ہے مچھر کو؟ اور یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ بالکل ان پڑھ جاہل. اسے جنگل میں ڈالو تو یہ بولنا بھی چھوڑ دے گا. اس کو کوئی نہ ملے 10-12 سال تک تو پھر یہ نہیں بول سکتا. اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دو 10 سال تک، پھر اس کی آنکھیں کھولو تو یہ نہیں دیکھ سکتا. کہ آنکھ سیکھتی ہے، آہستہ آہستہ دیکھنا سیکھتی ہے. جب کھلتی ہے پھر کھلتی ہے پھر کھلتی ہے، اس سے وہ ایک تعلیم حاصل کرتے 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 پھر جا کر وہ پہچان کے قابل ہوتی ہے. بالکل صحیح سلامت آنکھ کے اوپر پردہ ڈال دیں، 10 برس تک اس کی آنکھ نہ کھلنے دیں تو بالکل اندھا ہوگا، اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو یہ میں نے تقابل اس لیے کیا ہے کہ ہم پر یہ بات واضح ہو سکے کہ ہمیں اللہ نے بالکل ان پڑھ پیدا کیا اور ساری مخلوقات کو پڑھا لکھا پیدا کیا ہے. کہ مکھی مچھر گائے بھینس بکری کا امتحان کوئی نہیں، میرے سچ اور جھوٹ کا امتحان ہے. میرے لیے حلال اور حرام کا امتحان ہے، میرے لیے جائز اور ناجائز کا امتحان ہے، میرے لیے کفر اور اسلام کا، حق اور باطل کا امتحان ہے، صحیح اور خطا کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بازار میں رکھ دی ہیں. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اب جس کی چاہے وہ حق کا راستہ اختیار کرے، جو چاہے وہ باطل کا راستہ اختیار کرے.
انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تمہیں راستہ دے دیا ہے، اما شاکرن و اما کفورا، شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو یا ناشکری اور نافرمانی کا راستہ اختیار کرو۔ فہدیناہ النجدین، راستے دونوں نمایاں ہیں، دونوں کے لیے نظام زندگی بنا دیا گیا ہے۔ چونکہ میرا اور آپ کا امتحان لینا ہے تو اس لیے صحیح علم بھی موجود ہے قرآن کی شکل میں، غلط علم بھی موجود ہے تجربات کی شکل میں، مشاہدات کی شکل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسانیت کو کامل اکمل زندگی گزارنے کا طریقہ دیا تو قرآن اتارا۔ ہر دور کے انسانوں کی راہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ کتابیں اتاری۔ ان کتابوں کا موضوع تھا کہ انسان کیسے زندگی گزارے، انسان اس دنیا میں کامیاب کیسے ہو، اسے اس کی زندگی کا مقصد بتانا، اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ بتانا،